بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے جو ہے کچھ علوم کی بات چل رہی ہے. دنیاوی علوم، دینی علوم. دنیاوی علوم کی اقسام آپ حضرات کے سامنے گزر گئے. کچھ علوم حرام ہے، اس کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے گزر گیا. اس کے بعد علم الموسیقی پر تفصیلی گفتگو آپ حضرات کے سامنے گزر گئی. آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے وہ مکروہن. کچھ جو اشعار ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ بولو سارے مکروہ ہوتے ہیں. نہیں، کچھ علوم مکروہ ہوتے ہیں، اور اس سے مراد یہ فضول اشعار. کیا ہے؟ فضول اشعار. تو شعر و شاعری کے حوالے سے آج گفتگو کرنی ہے کہ شعر و شاعری کا کیا حکم ہے. آج یہ ہمارا سبق ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ پاک رب نے پاک کلام میں ایک صورت اتاری ہے، سورۃ الشعراء، یعنی اس میں شاعروں کا تذکرہ ہے. تو اچھا تذکرہ ہے یا برا تذکرہ ہے؟ سوال تو شروع ہی سے پاک رب نے پاک کلام میں فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ یہ جو اکثر شاعر ہیں نا تو ان کے پیچھے یہ سرکش لوگ جاتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے جتنے یہ گانے بجانے اور یہ ڈھول ڈمکے گانے بجانے، فلمیں ڈرامے، شراب بدکاری، اس کی جو چلت پھرت ہی کس سے ہے؟ انہی اشعار سے ہے. کس سے ہے؟ عشق و معاشقہ کے اشعار. تو اشعار اور گانے یہ جائز ہے اگر اپنی بیوی کے سامنے کہو. گانا اس لیے حرام ہے، گانا بجانے کی وجہ سے حرام ہے. اگر گانے کے ساتھ بجانا نہ ہو، ڈھول نہ ہو تو جائز ہے، طبلہ ہو تو جائز ہے. اور اگر ڈھول ہو اور گٹار ہو تو وہ حرام ہے. تو گانا بجانے کی وجہ سے حرام ہو جاتا ہے. از خود گانا حرام نہیں ہے. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دے. جائز ہے، بیوی کو کہو. میں نے دیکھا ہے. اچھا، مانا کہ تیرے دید کا قابل نہیں ہوں میں، ترچی نگاہ سے دیکھ مگر دیکھ تو صحیح. تو کیا ہو جائے گا؟ یہ جائز ہو جائے گا بیوی کے سامنے، لیکن ویسے یہ حرام ہو جائے گا. تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ وہ اشعار جو عام اشعار ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ بولو. وہ درست نہیں ہے. اور پاک رب نے بھی فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ. یہ دوسرا اٹیک ہے. پاک رب فرماتے ہیں ہاں کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہر وادی میں وہ گھستے ہیں؟ کبھی حمد تو کبھی نعت، کبھی شیعوں کے مرثیے تو کبھی گانے، کبھی کسی کی صفت، کبھی کسی کا حجو. یہ ان کا کام. فی کل واد یہیمون، ہر وادی میں چلے جاتے ہیں متنبی کی طرح. وبشعر مدحت بہل کر کدلنا بین القریض و بین الرقا لقد كنت احسب قبل الخصی ان الرؤوس مقر النهى فلما انتهينا الى عقله وجدنا النهى كلها في الخصا. تو ہر وادی میں گھومتے. وانهم يقولون ما لا يفعلون، اور یہ وہ بات کرتے ہیں جس پر یہ خود عمل نہیں کرتے ہیں. باتوں کے شعر ہوتے ہیں، عمل ٹک کے کریں. اب یہ اللہ کی بات ہے، میری نہیں ہے، تو کوئی شاعر ناراض نہ ہو جائے. ہاں اچھے شاعر بھی ہے، علامہ اقبال کی طرح، حسان ابن ثابت کی طرح. الا الذین آمنوا آگے ہے نا. ہاں وہ شاعر اچھے ہیں جو مومن ہیں. اب جو مومن ہوگا وہ قرآن حدیث کے مطابق چلے گا، علامہ اقبال کی طرح. علامہ اقبال کے حوالے سے ایک بات بتاتا ہوں. علامہ اقبال جب لندن نہیں گئے تھے، اس سے پہلے جن کی شعر و شاعری ہے اور نثر ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ماشاء اللہ، وہ ٹھیک نہیں ہے. اور اس کے بعد جی الذین آمنوا، تو اچھے وَإِنَّ جِبْرَائِيلَ لَيُؤَيِّدُهُ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جبرائیل علیہ السلام ہے یہ حضرت حسن بن ثابت کے دل میں ایسے کلمات اور القاء فرماتا ہے کہ وہ اچھی شعر و شاعری فرماتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور ان کی مدد فرماتے ہیں. جی علامہ اقبال کی جو پہلی شعر و شاعری وہ ٹھیک نہیں. اس سے یہ غلط لوگ بہت استدلال کرتے ہیں. ہاں، یعنی غلط لوگوں کو بھی اس میں بڑے دلائل ملتے ہیں علامہ اقبال کی شعر و شاعری، اور اچھے لوگوں کو بھی ملتا ہے. جو دیندار لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، وہ بھی پریشان ہے کہ کیا بات ہے. تو میں نے آپ کو بتا دی کہ لندن جانے سے پہلے ان کی شعر و شاعری اور نثر اس میں گڑبڑ ہے. یہ عاشق تھے نا یہ بھی، اور یہ شبلی صاحب بھی. کیا شبلی صاحب بھی فراز کی بیٹی پر عاشق تھے. دونوں کیا تھے؟
دونوں عاشق تھے، شروع کی زندگی ہے، نئی بات سنو جو کسی کتاب میں نہیں. تو ایک مرتبہ یہ چلے گئے، اس عورت کا نام نہیں بتاتا ہوں، فراز کی بیٹی. تو چلے گئے تو وہاں شبلی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو علامہ اقبال نے شبلی کو کہا تم کیا لینے آئے ہو؟ تو اس لڑکی نے کہا جو تم لینے آئے ہو وہی لینے آئے ہو. دونوں کی وہ نہ بن سکی، اور وہ انگریزنی تھی. کیا تھی؟ انگریزنی. یہ عبد الماجد دریابادی صاحب کی بیوی اور وہ خود بھی، وہ پہلے ایسے آزاد وہ تھے، تفصیل میں نہیں جاتا. تو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی. دیکھو بات نکلا ہی نہیں نکلا. ہاں تو بعد میں یہ اس کی وجہ، برکت کی وجہ، علامہ اقبال کی نیکی کی وجہ وہ یہ ہے. یہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ، انور شاہ کشمیر چلتا پھرتا کتب خانہ، دیوبند کی ناک اور پگڑی، تو ان سے بیعت ہو گئی، ان کے پیر دھوتے تھے. اور حضرت نے فرمایا انور شاہ نے رحمہ اللہ کہ مجھ سے الہیات میں جتنا نفع علامہ اقبال نے کیا اتنا علماء نے نہیں کیا. یہاں سے میں کہتا ہوں کہ علامہ اقبال عالم نہیں تھے، تکڑے عالم. یہ علامہ اس کے ساتھ ٹھیک لگا جس کی انور شاہ کشمیری نے فلسفہ اور منطق میں تعریف کی. واہ! تو شعر و شاعری اچھی بھی ہے، بری بھی ہے. اس پوری تقریر کا خلاصہ میں سنا سکتا ہوں، لیکن اس میں اگر حضرت اماں جی عائشہ کا قول آپ کو سناؤں، ان کو بھی اماں جی عائشہ کو بھی 50,000 اشعار یاد اور 2,210 احادیث ان سے مروی ہیں، اور مجھے بھی 7,000 اشعار یاد ہے، متنبی یاد ہے، مجھے بھی بہت یاد ہے. تو حضرت اماں جی سے کسی نے پوچھا یہ شعر و شاعری کیا ہے؟ اماں جی نے فرمایا حسنہ حسن قبیح، اچھی شعر و شاعری اچھی ہے، بری بری ہے، بات ختم ہے. اور اس کو ثواب بھی ملتا ہے جو دین کے لیے اس کو استعمال کرے. لندن کے بعد علامہ اقبال کی شعر و شاعری